حضرت معرور بن سویت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے روحزہ، یہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی، شروع زمانہ اسلام میں آباد تھی، یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے، آپ کی قبر شریف بھی یہیں ہے۔ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک موٹی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کے غلام پر بھی ایسی ہی چادر تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں کہا، اے ابو ذر، اگر آپ غلام پر سے چادر لے لیں اور اپنی اس چادر کے ساتھ ملا لیں تو آپ کا حلہ یعنی جوڑا تیار ہو جائے گا، 2 جوڑا مکمل ہو جائے گا، اور غلام کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا سا کپڑا پہنا دے سستا والا۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو برا بھلا کہا تھا، ان کی والدہ عجمیہ یعنی غیر عربی تھی، تو میں نے انہیں ان کی والدہ کا طعنہ دیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری شکایت لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم ایسے آدمی ہو کہ تم میں جہالت پائی جاتی ہے، جو قبل اسلام تھی دور جاہلیت میں، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تمہیں ان پر فضیلت دی ہے، ان میں جو تمہاری طبیعت کے موافق نہ ہو اسے بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو مبتلا عذاب نہ کرو۔ اے ابو ذر، اس روایت کو ابو داؤد نے روایت کیا، الفاظ انہی کے ہیں، اور یہ روایت معنن بخاری اور مسلم اور ترمذی میں بھی ہے، مگر ان حضرات نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جس کے بھائی کو اللہ کے ماتحت کر دے، جس کو اللہ ماتحت کر دے، تو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اس سے وہ کام نہ لے جو اس کے لیے مشکل ہو، اور اگر ایسا کام کروائے جو اس کے لیے مشکل ہو تو اس پر اس کی مدد کرے۔ یہ حدیث کتب صحاح اور متعدد مرتبہ کئی الفاظ کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ درس موجود ہے کہ غلاموں کے حقوق، جو کفار غلاموں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے اور برا سلوک کیا کرتے تھے، اور غلام کا نام سنتے ہی ایک ایسی شخصیت ذہن میں آتی ہے کہ جو پسی ہوئی ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں اس کے بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، کھانے کو اس کو کچھ ملتا نہیں، ایسا۔ لیکن اسلام نے، پیغمبر اسلام نے ان کے حقوق ایسے بیان کیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو خود پہنتے ہو وہی اپنے غلام کو بھی پہناؤ، جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلام کو بھی کھلاؤ، اور یہ بھی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی ان کو غلام نہیں سمجھو، ان کو اپنا بھائی سمجھو۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی خوبصورتی ہے، یہ احادیث طیبہ کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کریم کے پاک پیغمبر نے اس طرح کی تربیت کی ہے اپنی امت کی۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے غلام کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور وہی کپڑے پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جسے تم معاف نہیں کرنا چاہتے تو ان اللہ کے بندوں کو بیچ دو اور انہیں عذاب نہ دو۔ اس روایت کو امام احمد نے اور طبرانی نے روایت کیا، عاصم بن عبید اللہ کے ذریعے یہ روایت کیا ہے۔ یہ دوسری روایت ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے غلاموں کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے،
فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری اپنے مالکوں کے لیے باعث برکت ہے، اونٹ اپنے مالکوں کے لیے عزت کا سبب ہے، گھوڑے کی پیشانی میں خیر و برکت بندھی ہوئی ہے۔ والعبد اخوک فاحسن الیہ وان رأیتہ مغلوبا فاعنہ، اور غلام تمہارا بھائی ہے، اس سے اچھا سلوک کرو، اور اگر تم اسے مشکل کام میں دیکھو تو اس کی مدد کرو۔ اس روایت کو اصبہانی نے روایت کیا ہے۔